ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں
ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ صدر ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، برادر محترم مولانا عبید اللہ عامر صاحب، حضرت مولانا جناب محمد ارشد محمود صفدر صاحب، حضرت علامہ مولانا اکرام اللہ مجددی صاحب، بزم حسان کے ملک کے نامور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے پروگرام کے میزبان سید خبیب احمد، صہیب احمد، مولانا عمران اللہ صاحب، غفران اللہ صاحب، برادرم مولانا عبد الرؤف صاحب جو اس وقت علیل ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہیں، آج ہی صبح ان کا آپریشن ہوا، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور آج صبح ہی مولانا امیر معاویہ وٹو صاحب کے بڑے بھائی وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ کریم ان کے اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ انسان کا پتہ کوئی نہیں، ابھی یہاں دیکھا، ابھی وہاں کھڑا تھا، ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی، اور ابھی کیا ہوا، جان نکل گئی، مردہ جسم چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، آخری سہارا چارپائی، چند لمحے بعد وہ بھی چھین لی جائے گی، خاک تھا خاک ہی ہو گیا، باقی معاملے اللہ کو پتہ ہیں، قبر کے اندر کیا معاملہ ہے۔ کئیوں نے موت کے وقت یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، جسم مٹی ہو گیا، یہاں کا تعلق ختم ہو گیا۔ کئیوں نے یاری توڑ نبھائی کہ جو یہاں سے ذریعہ قرآن کریم کی صورت میں اس کی قبر اور حشر تک کے لیے اس کی آخرت کی تیاری کے لیے کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائے، ایک سلسلہ جاری رکھا۔ ایک عجیب فضا اس ملک پاکستان میں چلی، اور یہ بیماری صرف 2-3 ملکوں کے اندر ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان۔ یہیں سے مرض اٹھتا ہے، یہیں سے چنگاری اٹھتی ہے، ایسا شعلہ بنتا ہے، اس کی آگ پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے، اور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ بھی نہیں، ہماری آپس کی اختلافات اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو اس وقت دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی۔ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، 4 فٹ کی مسجد 200 نمازیوں کے اوپر اتنا ناچتے ہیں
اس ملک کے امن اور فضا کو خراب کر دیتے ہیں۔ خدا را ممبر پر بیٹھنے والے ایسی باتیں کہنے سے پہلے تھوڑا سوچیں کہ یہ بات کہنے سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور امت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں غسل کے فرض نہیں آتے، انہیں حیات ممات کا کیا پتہ، لگ رہے ہیں اپنی ذات کا پتہ کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گی۔ انگلیاں گنبد خضرا کے مکین پر اٹھ رہی ہیں۔ خدا کے واسطے سوچئے، ہم کسی کی یہاں بیٹھ کر بے عزتی یا کسی مسلک کی یا کسی فرقے کی یا کسی شخص کو سامنے رکھ کر تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ آپ لوگ صرف گجرانوالے کی حدود تک شاید ہفتے میں باہر جاتے ہوگے، اپنا تو صبح ناشتہ کہیں ہوتا ہے، دوپہر کہیں اور رات کہیں ہوتی ہے، ہر جگہ چہرے دیکھتے ہیں، چہروں کی رونق بیوٹی پارلر، چہروں کی رونق فیئر اینڈ لولی سے آباد ہے، لیکن دل اجاڑ پڑے ہوئے ہیں، مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دل اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بھائی کے جنازے پر نہیں جانا، اس دل نے فیصلہ کر لیا ہے اور ضمیر اس پہ مطمئن ہے کہ میں نے جیتے جی ماں باپ سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ سامنے ماں باپ کا گھر ہے، نہ اولاد دہلیز چڑھنے کو تیار ہے، نہ بیٹا سیڑھیاں چڑھنے کو، نہ باپ چہرہ دیکھنے کو تیار ہے۔ اس آگ نے، اس نفرت کی آگ نے اپنے چاروں طرف کے ارد گرد کو اتنا گھیرے میں لے لیا کہ آج ہو کا عالم ہے۔ مسجد کی ایک صف میں کھڑا ہونے والا سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے بارے میں اندر اتنا بڑا پہاڑ بنا رکھا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، چلتے پھرتے معاف کرنا سب کی بات نہیں کرتا، چلتے پھرتے جانور ہیں۔ دیکھ لو کوئی کسی کی عزت کو برداشت کر سکتا، میرے بارے میں وہ نٹ بھرا پڑا ہے، ارشد محمود صفدر صاحب کے بارے سارے حمایتی تھوڑی ہیں۔ محمد احمد قادری، آپ لوگوں نے تو اسے 4-5 سال میں دیکھا، میں نے بچپن میں اسے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، ہاں حافظ آباد مدرسہ تعلیم القرآن میں۔ یہ پہلی مرتبہ جب اس نے نعت پڑھی تھی، جنہ جنہ آقا نہ لائیاں یاریاں، اپنی عمر پتہ نہیں 8 سال کی تھی یا 7 سال کی تھی، تو میری عمر 40 سال سے اس وقت اوپر ہو چکی ہے، بہت پرانا میرا تعلق ہے۔ یہ تو تقریباً 20 سال کے بعد حافظ آباد کے قریب ڈیرہ حمید پورہ میں ایک جلسہ تھا، وہاں میں نے دیکھا، میں نے کہا لاما صاحب آپ محمد احمد قادری ہو؟ محمد احمد ہے۔ اس وقت کی بات ہے جب یہ مدرسے کے اندر بڑے بڑے فریج اور ان میں بکرے نہیں رکھے ہوا کرتے تھے، ہر مدرسے میں، یہ نہیں ہر مدرسے میں مغرب کی نماز کے بعد سلور کی بالٹی، سلور کی اتنی بڑی کنالی سر پہ رکھی ہوئی۔ آج گوشت کی بوٹیاں سونگ کے کھاتے ہیں کہ تازہ ہے کہ 2 دن دباسی گوشت ہے۔ انہوں نے کیا پڑھنا ہے؟ مدرسے میں پوچھتے ہو گجرانوالہ میں روٹی کہاں اچھی بنتی ہے؟ جہاں روٹی ملتی ہے وہاں تعلیم نہیں ملا کرتی، جہاں تعلیم ہوتی ہے وہ روٹی نہیں ہوا کرتی بھائی۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھنے کے لیے آئے، غربت تھی، فرمانے لگے سردی کا موسم آیا، گھر کے حالات اتنے ہلکے اور پتلے تھے کہ میرے پاس گرم چادر نہیں تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کچرے کے ڈھیر پر پرانا کمبل سمجھ کے کسی گھر والے نے پھینک دیا، تو اس کمبل کو میں اٹھا لایا، گرمی میں نیچے بیچتا، رات کو اوپر اوڑھتا، سردی میں تو 15 سال میں نے اس کمبل میں گزار دیے۔ یہاں تو ایک مرتبہ سالن شوربہ پتلا ہو جائے تو باورچی کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ ایک دور تھا طالب علم ہاتھ جوڑا کرتے تھے، اب محتمم ہاتھ جوڑتا ہے کہ پڑھ لو خدا کے واسطے۔ اور پھر بابو جب محتمم ہاتھ جوڑنے لگ جائے، وہ پڑھنے والا ممبر مصلی کا وارث نہیں بنتا، گجرانوالہ کی کسی چوک میں چاول چھولے بیچتا نظر آئے گا۔ یہ زندگی کا مشاہدہ ہے الحمدللہ۔ پڑھے ہوئے بھی تقریباً
21 سال ہونے کو آئے، عجیب پریشانی ہے۔ 18 19 سال کے نوجوان، میرے سے ناراض نہ ہونا، تم گجرانوالے والے ہو۔ 18 19 سال کی عمر ہے، کالے رنگ کا پٹکا باندھنے سے مفتی نہیں بن جایا کرتا، علم کے بعد تربیت اور عمل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ 7 سال کے عرصے کے بعد عالم کا لیبل لگا لینا ٹھیک ہے، اب ہمارے سروں کے تاج ہو، اس کے بعد میرے بابو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا سیکھو۔ ہاں، اس بندے نے کیا علم پھیلانا ہے جو کہتا ہے یار چلو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کو مینوں مسجد مل جائے، موزنی مل جائے، خطابت مل جائے، دونوں کام ہوتے رہیں۔ یاد رکھو دین و دنیا ایک گود میں نہیں آیا کرتی۔ ہاں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت کس کے لیے ہے؟ پڑھتے نہیں اس آیت کو؟ جو دھکے کھاتا ہے رستے اسی کے لیے کھلتے ہیں۔ کوئٹہ کا کمبل لے کر ہیں جی، اور کلاس کے منیٹر بن کر 4 جوڑ ساتھ ملا لی اور پوری کلاس کو دبا دیا، اور پہلوانوں گجرانوالے کے پہلوان ہی بن گئے۔ اپنے گھر کی حالت دیکھو، کہاں سے آئے ہو؟ پورا ہفتہ آلو گاجریں کھانے والوں، یہاں تمہیں بکرے کے گوشت ہضم نہیں ہوتے۔ ناراض نہ ہونا، انسان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اور یاد رکھو کامیاب وہ ہے جو اپنے پرکھوں کو نہیں بھولتا، اپنا گھر نہیں بھولتا۔ یہ گھر کی دال روٹی تھی جس کے فیض نے تمہیں نصرت العلوم میں داخل کروا دیا، وگرنہ گھر کے اندر گوشت ہوتے کس کا دل آتا مدارس کے اندر؟ خدا کے واسطے عرض کرتا ہوں، جتنے مجھے طلباء کرام نظر آ رہے ہیں، اور روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کرو، اس قابل نہیں تھے، اور سارا دن مدرسے کے بارے میں بدگمانی، اساتذہ کرام کے بارے میں 2 رکعت استغفار پڑھا کرو، اور اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو۔ ایک باپ تمہیں دنیا کی گود میں لانے والا، اور اس باپ نے کیا تھے؟ گدھے تھے، گدھے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ جو مسند کے اوپر باپ بیٹھا ہوا ہے، اس نے 12 سال محنت کی، گدھے سے انسان بنا کر پھر دوبارہ جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ناک صاف نہیں کرنا آتا تھا، 12 سال اس نے اتنی محنت کی، اس قابل بنا دیا کہ منبر پر کھڑا ہونے والا، مصلی کا سنبھالنے والا بنا دیا۔ عالم اور مفتی کا لیبل ساتھ لگ گیا، ان کی قدر کرو۔ جتنا ہو سکے اپنے ادارے کے لیے، ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، دعا دیا کرو جتنا ہو سکے، اور یاد رکھو جہاں پڑھتے ہو وہاں کبھی جھاڑو اٹھا کے وہاں صفائی بھی کیا کرو، بہت اللہ دیں گے۔ ہمارے بڑوں کی کہاوت تھی، کر مزدوری کھا چوری، کر موجڑے کھا کھوسڑے۔ موج کرے گا جوتے کھائے گا، اور مزدوری سے، محنت سے اللہ بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی، مصطفیٰ بھی ملے گا، آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ بہت قیمتی لوگ ہو، اور جمعرات کے دن 8 دن کے بعد آپ لوگوں کو اپنی مرضی کا سونا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا بیٹھنا ملتا ہے۔ یہ وقت ضائع نہ کرو، رو گے، اللہ کی قسم رو گے۔ آپ تو اتنے بابرکت لوگ ہو، علامہ احمد قادری کو کون جانتا تھا؟ انہی مدارس کا فیض ملا، انہی مدارس کے اندر سوکھی کھا کر گزارا کیا۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے تندور کی روٹی اور صبح پتلی چائے، جسے استاد جی حضرت مولانا علامہ محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے، یہ تمہارے بسکٹ ہیں، یہ چائے ہیں۔ تو کسی کو آدھی نصیب ہوتی، کسی کو ایک۔ یہ سن 88 87 کی بات کر رہا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ دیکھ لیجئے 30 سال ہونے کو آئے، مدارس کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ کوئی کھاتا ہے سوکھی روٹی؟ کنارہ جلا ہوا ہو، کنارہ جلا ہوا ہو، ایک کنارہ کچا رہ جائے، یوں توڑ کے تمہاری شان ہے، نگل جاؤ۔ مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے علماء کرام کے دسترخوان پر جب روٹیوں کے ٹکڑے بچی ہوئی ہڈیوں کے اندر جاتے ہیں، واہ مولا تیری شان ہے،
واہ مولا تیری شان ہے، ان کو چبا کے کھا جاؤ۔ رائیونڈ کے اجتماع پر ایک مرتبہ خدمت لگی، مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید کسی نے دیکھا ہو، دیکھا کسی نے؟ دیکھا ماشاء اللہ، وہ رات کو تعلیم کروایا، گبرو جوان پٹھان، منہ میں دانت نہیں، بوڑھا شیر، 10 بجے ممبر پر بیٹھ کے۔ ایک دن میں کمرے میں گیا، سلور کا ڈبہ مطبخ کے اندر، رات کے کھانے میں بچے ہوئے ٹکڑے اور ان کا شوربہ ٹھنڈا، بڑے مزے لے لے کے کھا رہے۔ اس وقت آپ نے بات فرمائی تھی کہ جو میں رات کو تعلیم میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات من الجنۃ والناس۔ کہنے لگے روٹی کھا رہا تھا، منہ پر نقاب ڈالے ایک جوان آیا، میرے آگے پرچی رکھ کے چلا گیا۔ میں نے کھانے کے بعد کھول کے دیکھا تو پرچی پہ لکھا تھا جیسے انسان آپ کے بھائی ہیں، ہم جنات بھی آپ کے بھائی ہیں، جب آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ تو فرمایا اس دن سے میں پڑھنے لگا من الجنۃ والناس۔ یہ ایسے لوگوں کو میں نے یہ عمل کرتے دیکھا۔ حضرت حاجی صاحب اللہ کریم عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمارا سرمایہ ہے حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کے دسترخوان پر میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ رونا آتا ہے کہ دنیا جن کے پیروں کے تلوے چاٹتی ہے ایسی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا نذر الرحمان صاحب ایک مرتبہ حفظ آباد آئے، جوڑ ہوا تھا، حضرت سے عرض کی حضرت روح افزا بنا دیں، فرمانے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے اسے ہی نہیں پتا۔ ہمارے کبیر والے کے ساتھی ہیں، فرمایا پتہ 1 سال یہ مرد کلندر 1 سال 2 کرتوں میں گزارتا ہے، 2 کرتوں میں 1 سال، ایک میلا ہوتا ہے دوسرا دھو لیتا ہے، دوسرا میلا ہوتا ہے پہلا پہن لیتا ہے، 1 سال۔ اس طرح ہی دین آ جاتا ہے، اس طرح نہیں آتا۔ زندگی کے رخوں کو بدلو، علم آئے گا عمل نہیں ہوگا، علم آئے گا عمل نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے اندر دیکھ لو، جتنے نئے مفتیان کرام ہیں، اگر بات کو ناراض تو نہیں ہوگی، دیکھو میں آپ کا پیارا، آپ میرے پیارے، ناراض نہ ہونا، صبح میرے خلاف مہم نہ کھڑی کر دینا۔ ہمارے جتنے مفتیان کرام اس وقت علماء کرام نئے ہیں، آپ دیکھ لو، کوئی سنت پڑھتا آپ کو نظر آتا ہے؟ مقتدی بیٹھ، شرم نہیں آتی، مقتدی بیٹھے ہیں، آئے گا جلدی جلدی، اسے پتہ ہے موٹر سائیکل پر ٹیوشنیں میں نے پڑھانی ہے۔ یہ مفتی کا شان ہے؟ جرسی اتار رہا ہے، جرابے اتار رہا ہے، کیٹا مویا جی اور 2 منٹ ہے گا نا، اور چلو چلو قامت پڑھو جی۔ یہ مقتدیوں کو یہ بتلا رہے ہو کہ میں نے 12 سال 14 سال مدرسے سے یہ فیض لیا ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہو بلال کی جنت میں قدموں کی آواز اس وجہ سے آئی کہ تحیت الوضو پڑھا کرتا تھا۔ آج کے مفتی نے کبھی پڑھی ہے؟ آج کے عالم صاحب نے کبھی پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی آج۔ وہ وضو کرتے آتے ہیں، آدھے کپڑے آدھے گلے، اور جلدی جلدی چپڑ چپڑ کر کے نماز پڑھائی، وہ سنت پڑھی، وہ وطر پڑھے، وہ دوڑ گئے۔ کیا عشاء کی 17 رکعتیں مقتدیوں کے لیے ہیں، مولوی صاحب کے لیے نہیں ہیں؟ عوام ساری بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی امام مفتی صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں چلے گئے۔ انہیں کہتے ہیں حضرت تھوڑی دیر بیٹھ لے، 10,000 روپے تسی میرا سودا کر لے، یہ مولوی صاحب کی شان ہے؟ نہیں میرے بابو، نہیں، نہ ماں باپ کا دل دکھاؤ، نہ اپنے اساتذہ کا، اور ہر ایک سے دعا لو، ہر ایک جمع دار گلی کے اندر جھاڑو دینے والا، اس سے بھی دعا لو۔ مسجد کے باہر ٹوپیاں لگانے والا، اس سے بھی دعا لو۔ ہر نمازی کے دل کے اندر گھر کرو، ماں باپ سے دعا لو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اساتذہ کی دعا اور میری ماں کی دعا ملی ہوئی ہے، ورنہ میرے پاس اتنا علم کوئی نہیں۔ ایک دن مدرسے کی روٹی کھائی تھی، اور مدرسے کی روٹی، مدرسہ تعلیم القرآن ڈاک خانہ روڈ حفظ آباد، مدرسے کی روٹی کھا کے آیا تھا، ماں نے چہرہ دیکھ کے کہا صدقے کی روٹی کھائی ہے بیٹے، دل کالا ہو جائے گا۔
ہمارے پہ صدقہ نہیں لگتا۔ وہ دن آج کا دن جامعہ اشرفیہ تک فیض لیا، جامعہ غزالیہ پٹیالہ گراؤنڈ تک فیض لیا، جیکب لائن تھانوی کے ہاں، تھانوی برادران کے ہاں فیض لیا، الحمدللہ سہارنپور تک فیض لیا، لیکن ہم صدقے کی روٹی اندر نہیں اتری ہے۔ ایک دن کی بات تھی۔ اللہ تمہیں محتمم بنائے، اللہ تمہیں اداروں کا مالک بنائے۔ یاد رکھنا طلباء کے مال کو نہ کھانا، یہ مشکل سے بچتا ہے۔ مدارس کے مال پر نظر رکھنا، مساجد کے مال پر، مساجد کو اپنی سلطنت نہ بنانا، اللہ کی امانت سمجھ کے زندگی گزارنا۔ جتنا جھکو گے وہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ بابو، پیمانہ بھرنے کے لیے نل کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ جس شاخ پہ پھل آتا ہے وہ اسی شاخ پہ آتا ہے جس نے جھکنا سیکھا ہو۔ تنی ہوئی شاخ کاٹ دی جاتی ہے۔ آپ سب میرے سے اکثر چھوٹے بیٹھے ہو، 20 سال 25 سال، یہ کچھ بیٹھے ہیں جو میرے سے عمر میں زیادہ ہیں۔ آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ سب کے لیے دعا کرنا اور سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا۔ انجام یہی ہے جو حضرت علامہ مولانا محمد احمد قادری کا ہوا۔ میرا بھی یہ انجام ہونے والا ہے اور آپ کا بھی یہی انجام ہے۔ ایسے دنیا کے اندر زندگی گزارو کہ موت آئے اور فرشتہ آ کر استقبال کرے۔ ایسے زندگی نہ گزار کے جاؤ کہ موت آئے، فرشتہ آئے اور جسم کے اعضاء کو سونگے۔ شاید آپ نے حدیث پاک پڑھی ہو، فرشتہ آتا ہے، اعضاء کو سونگتا ہے، سب علماء چلے گئے، آخر میں ہی بچا اور آپ لوگ بچے۔ کیا پتا اللہ پاک کو آپ آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں کہ ابھی تک اس نے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، ابھی تک بٹھا رکھا ہے، اور وہ چاہتا ہے بیٹھو کچھ لے کے جاؤ۔ تو فرشتہ موت کے وقت آتا ہے، انسان کی سب سے پہلے کونیاں، اعضاء، کندھے، جوڑ سونگتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے سونگ رہا ہوں کہیں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے۔ منہ سونگ کے کہتا ہے سونگ رہا ہوں روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دل سونگتا ہے خشیت الہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ دماغ کی رگیں سونگتا ہے اچھی سوچ کی خوشبو آ رہی ہے۔ پیروں کی تلیاں سونگتا ہے یہ قدموں سے چل کے خدا کے گھر میں گیا تھا، خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ جس نے کبھی عید کے علاوہ اللہ کا گھر نہ دیکھا ہو، بتاؤ فرشتہ اسے کہاں لے کے جائے گا؟ بہت مختصر زندگی ہے، بہت ہی مختصر، بہت کچھ آپ نے سیکھنا ہے۔ یقین جانو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ رات بھی تلا گنگ سے آگے تھا، اب صبح میں نے 1 2 3 جگہ صبح میں نے جانا ہے رات تک، پھر کل پرسوں میں نے ڈیرے غازی خان وہاں 2 جگہ، پھر گجرانوالا، پھر اگلے دن ٹیکس لے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دن میں 4 4 5 5 جگہ جانا، ہر قسم کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، ہر قسم کا ذائقے کی روٹی کھاتا ہوں، اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے۔ دعا لے لو، لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں ورنہ بابے کا شعر ہے نا، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ مجھے تو نہیں آتا اتنا بھائی، نہ مجھے اتنے دوڑے ٹپے آتے ہیں، لیکن مجھے اتنی سی آواز آتی، ہاں تم بے مٹھے نہیں ہوندے پاویں مکے لے جائیے ہو۔ اندر اپنا یہاں جو یہاں نہ بنا مکے مدینے نہیں بنتا جا۔ جسے اللہ وہاں بنانا چاہتے ہیں پہلے اسے یہاں بناتے ہیں۔ آپ کی عمر ہے، آپ پر مدارس کا احسان ہے۔ یہ لوگ پورا دن گجرانوالا میں محنت کرتے ہیں اور سال کے بعد اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں، آپ ہڑپ کر کے سو جاتے ہو۔ اللہ کی قسم ایک ایک لقمے کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے قرآن کے صدقے کھایا ہے، میرے دین کے صدقے کھایا ہے، بتا میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے۔ آپ نمونہ ہیں، مسجد کے سینٹر میں نمازیوں کے سامنے نوافل کا اہتمام کرو تاکہ ان میں شوق پیدا ہو۔ جب امام نے نہیں پڑھنی مقتدیوں نے خاک پڑھنی۔ کس نے تمہیں عقل دے دی ہے کہ سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کپڑے میں سے دھاگا نکل جائے، کپڑا لیتے دکان پر، ایک دانہ سیب فروٹ کا داغی ہو جائے اسے قبول نہیں کرتے۔ نماز بغیر کامل والی اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہوگی؟
اللہ کے دروازہ اس وقت کھلا ہوا ہے اور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اللہ کے دروازے پر مانگنا سیکھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، مجمع مخلوق کا ادھام تھا، مرد عورت موجود تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جملہ نکلا، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ پاک اس کی کھٹکھٹاہٹ پر دروازہ کھولتا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہ چپ، حسن بصری خاموش، انہوں نے کہا چپ، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مجھے یہ بتا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اللہ حسن بصری کہنے لگے خاموش، میری زندگی کی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا اور مجھے بتا کے چلی گئی۔ حسن بصری اللہ کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کا دروازہ، بیٹھ جاؤ اللہ کے دربار میں، دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اٹھو، میں کہاں سے لاؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کو؟ اللہ اکبر، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی۔ علماء اکرام نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے گھر تشریف لائے، صاحبزادی کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے پڑے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا بیٹی لگتا ہے تیرے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں تو نے رات کو سو کے نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے رات کو جاگ رہی ہے، اتنا سننا تھا۔ بیٹی موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگی، کہنے لگی او میرے ابا جان تو آج رات کی بات کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 20 سال ہو گئے میں نے بستر پر لیٹ کے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کوئی بیماری بتلا، بھوک ہے بتلا، پریشانی بتلا۔ کہنے لگی ابا اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں میرے سامنے قبر کا اندھیرا آ جاتا ہے، ابا پھر مصلی پر آ کے بیٹھ جاتی ہوں، پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ابا جان یہ سوچتے سوچتے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کس وقت صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ موت سر پہ کھڑی گھنٹیاں بجا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے تیار ہو جا، تیرا کفل کٹ کے مارکیٹ میں آ گیا، جو لبان تیرے جوڑوں پر ملا جائے گا، جس خوشبو کی دھونی دی جائے گی وہ مارکیٹ کے اندر پیکٹ کی صورت میں بن کے آ گئی، جس صابن سے تجھے آخری مرتبہ نہلایا جائے گا وہ صابن بھی کمپنیوں میں بن کے مارکیٹ میں آ گیا۔ موت کا بلاوا آ گیا، فرشتہ تیرے دروازے کی راہ تک رہا ہے، کس وقت حکم ہو تجھے لے کے چلا جاؤں، اور تو غفلت کے اندر اب پڑا ہوا ہے کہ تجھے ابھی بھی موت یاد نہیں ہے۔ ہر آنے والی رات کے نئے نظارے ہیں، ہر آنے والے دل کے نئی سوچ ہے۔ او بابو دل کا سورج اس انداز سے دیکھ، کیا پتا اس کے بعد کسی دل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف، آسمان کے چاند کو اس انداز سے دیکھ، آخری مرتبہ دیکھا یہ رات میری زمین پر، کیا پتا اگلی رات مجھے زمین پر گزارنا نصیب نہ ہو۔ ممبروں پر بیٹھنے والے یہ درس نہیں دیں گے، مصلی کے وارث یہ درس نہیں دیں گے، میرے بابو پھر تمہیں دیکھ کر کون زندگیوں کے رخ کو بدلے گا؟ آج ساری عوام سے شکوہ کرتے ہو، ساری عوام کو تانا دیتے ہو کہ جی 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، نمازی مسجد میں عین نماز کے وقت آتے ہیں، مولوی صاحب اپنے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے؟ جن کے حجرے مسجد میں ہے میرے بابو الحمدللہ وہ تو تکبیر اولا میں پہلی صف میں آ جاتے ہیں، یا مصلی پر 5 منٹ پہلے آ جاتے ہیں۔ میرے بابو جن کا دیکھ لو آپ کے سامنے، میرے جیسوں کا حال یہ ہے کہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب کا پتہ کوئی نہیں۔ تم نمونہ نہیں بنو گے تو میرے بابو عوام کے سامنے کون نمونہ بنے گا؟ ٹھیک ہے اپنے کام اپنی جگہ، اپنی مصروفیت اپنی جگہ، میرے بابو جب تک نمازی نہیں گئے
بیٹھ جاتے، نہ ذکر کرنے کو دل کرتا، قبلے کی طرف بیٹھ کر خاموش ہو جاتے تاکہ بیٹھ جانے والے کو آنے والے کو پتہ لکھتا امت کا مقتدا گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا پتہ تجھے دیکھ کر تیرے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا، اس کی زبان سے اللہ نکلتا، رحمت کی بارش اللہ تیرے پہ برسا دیتا۔ اور گزارش کروں گا مؤذنین حضرات، اگر یہاں بیٹھے ہو، یہ مشاہدے کے اندر بات آئی، ہم آپس کے اندر مذاکرہ کر رہے ہیں، گزارش کروں گا اگر کوئی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، میرے بابو تجھے پتہ ہے تیرا محلے دار ہے، تھوڑی دیر اس کا انتظار کر لے، تجھے کیا پتہ قرآن کریم کھول کے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے بابا جی اٹھو مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، گھر جا کے تلاوت کرنا۔ اگر تو کسی سے بات کرے، تیری بات کو آ کے کاٹے، تیرے سے برداشت نہیں ہے، تو اللہ کی بات کو آ کے کاٹتا ہے، ساری کائنات کا مالک کیسے برداشت کرتا ہے؟ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا عبید اللہ میر کو، جو رات کے وقت اپنے نمازیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا اتنا سینہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا مبارک بات پیش کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا میرے بابو، کسی کی بدعمالیوں کی ریل چلے گی، کسی کی کیمرے کی فوٹو بے نمازیوں کی چلے گی، چوروں چکاروں کی چلے گی۔ مولانا عبید اللہ میر صاحب آپ کا درس قرآن اللہ میدان معاشر میں دکھائے گا، جب لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بستروں کے حوالے ہوا کرتے تھے، یہ مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوتا تھا، سامنے میرا قرآن ہوا کرتا تھا، زبان اس کی ہوا کرتی تھی، تلاوت میری ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت میری ہوا کرتی تھی، مقتدی بیٹھا کرتے تھے، قرآن سن کے کلیجہ ان کا ٹھرا کرتا تھا۔ تمہیں کیا پتا سمندروں کی لہروں سے زیادہ تمہارے پر میری رحمت برسا کرتی تھی۔ آنے والا بڑا پیاسا ہے، اور میرے بابو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو کنویں کے کنارے کے پاس کھڑا ہو کے پیاسا چلا جائے۔ آج کوفے والوں کو روتے ہو حسین کو پانی نہ پلایا، دیل کے پیاسے کتنے تمہارے دروازے پر آئے، امت رو رہی ہے، تمہیں احساس کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے کتنا بڑا آپ پر میرے پر احسان فرمایا کہ آپ کے میرے سینے کو اللہ پاک نے چنا، آپ کے میرے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت اتاری، آپ کا میرا سینہ اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا۔ بابو اس صندوق پر تالا نہ لگا بلکہ اس صندوق کو کھول دے، یقین جانو یہ ایسا خزانہ ہے جتنا مرضی لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں خزانے میں کمی نہیں آوے گی، جتنے لوگ جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے اتنی خزانے میں زیادتی آئے گی۔ آج تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو دے دو۔ یہ جماعت والے دروازوں پہ پھر رہے ہیں، مذاق اڑانے والوں ان کا مذاق نہ اڑاؤ، انہوں نے نبیوں والی رحمت نبیوں والی محنت کو پہچان لیا، در در دروازے پر پھر رہے ہیں، یقین جانو انہوں نے مال جان قربان کر دیا، ان لوگوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ پروردگار عالم نے جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کھرا کھرا سنا دیا، رضی اللہ عنہم رضوان، محبوبہ اعلان کر دے زمین پر رہنے والے میرے سے راضی ہو گئے، عرشوں کا مالک زمین والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں کتنی قربانی دینے والے وہ لوگ تھے۔ جوان آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے آنکھوں کے تکنے سے ظاہر ہو رہا ہے میرے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں عرض کرنے لگا، رحمت والے نبی عزت کا مسئلہ ہے، کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ رحمت والے نبی نے اس کے منہ کے قریب کان کر لیا، کہنے لگا کملی والے بیٹی جوان ہے، میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا بیٹی کو آپ کی گود میں آپ کے گھر میں لا کے قدموں میں دے دیا جائے۔
آپ میری بیٹی کا ہاتھ قبول فرما لیجئے، تیرے نکاح کے اندر آوے گی، تیرے بستر کی وارثہ بن جائے گی، ساری امت کی ماں بن جائے گی۔ کمائی کر کے صحابہ کرام، آپ نے دیکھا، فرمایا بیٹی دینا چاہتا ہے میرے نکاح میں؟ کہا جی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے، مدر قد کا صحابی ہے، آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا تیری شادی ہو گئی۔ کہنے لگا کملی والے مجھے کون دے گا، نہ مکان نہ دکان نہ روٹی نہ کپڑا۔ آپ نے جوان کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا مجھے دینے کے بجائے اسے دے دے، میں مصطفیٰ بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آپ کے لیے لایا تھا، بیوی کی میری رضامندی یہ تھی، آپ نے انکار کر دیا، گھر چلا جاؤں، اپنی گھر والی سے مشورہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ کر رہا ہے کہ سمجھدار ہوں، ہاں کر دوں تو بچی کی زندگی کا سوال ہے، نہ کر دوں تو میرے ایمان کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا جا مشورہ کرا، اجازت ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دوڑا ہوا گھر گیا، دروازے کا ایک پٹ کھولا، جا کے کھڑے ہو گئے۔ گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، تجھے تو مسکرا کر آنا چاہیے تھا، ہنستا بستا تو چھوڑ کے گیا تھا، یہ منہ پر تیرے کیا افسردگی کے سلوٹ چڑھ گئے، پریشان ہے۔ جا کے دروازے کا پٹ پکڑ کے رونے لگ گیا، پاٹ پکڑ کے رونے لگ گیا، اور زاروں قطار رو کے کہنے لگا کیا بتلاؤں، میں تو ان کے لیے لے کے گیا تھا، انہوں نے دوسرے کو آگے کر دیا، رنگ کا کالا، قد کا چھوٹا، نہ مکان نہ کپڑا نہ روٹی نہ دکان ہے، اپنی کا پتہ کوئی نہیں، بچی کے لیے کہاں سے التزام کرے گا، کہ تو نے نہ تو نہیں کی، کہ نہ کر دیتا ایمان چلا جاتا، ہاں کرتا تو بچی کی زندگی کا سوال ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ بیوی نے سنا، وہ بھی خاموش ہو کے رونے لگ گئی کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ کیسے کریں۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر بھیج دیا، جا چلا جا اور جا کے کہہ دے اتنی دیر کیوں کر دی، دینی ہے دے ورنہ اپنے پاس رکھ، اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ یہ جوان آیا، دروازہ کنڈا بجایا، گھر والا باہر آیا، حضرت جلبیب کو دیکھ کے اندر دوڑ گئے، بیوی سے کہنے لگے وہ تو دروازے تک آ گیا۔ میاں بیوی دھاڑے مار کے رونے لگے، ہاں کرے یا نہ کرے، بچی سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر آ گئی، کہنے لگی ابا جان کیا بات ہے، کہ بیٹی تیری زندگی کا سوال ہے، میں ان کے پاس تیرا رشتہ ان کے لیے لے کے گیا تھا، بجائے انہوں نے اپنے آپ کے قبول فرمانے کے جلبیب کو آگے کر دیا۔ کہنے لگی ابا جان دیر کس چیز کی، کا رنگ کا کالا تو رنگ کی گوری، تو حسن و جمال کا پیکر ہے، تیرا حسن مدینے کی اعلیٰ عورتوں میں شمار ہوتا ہے، تیرے حسن کے چرچے اہل علاقہ میں ہے، لیکن وہ رنگ کا کالا تیرا جوڑ نہیں ملتا، اگر میں نہ کروں ایمان چلا جائے گا، ہاں کر دوں تو تیری زندگی کا سوال ہے۔ اتنا سننا تھا، 2 منٹ کے اندر اس جوان دھی نے دعا کرو اللہ پاک ہر گھر کے اندر ہر جھولی میں ایسی بیٹی دے دے۔ جوان دی نے 2 منٹ کے اندر فیصلہ کر دیا، ابے کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، اماں کا ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، کہنے لگی اماں جان مجھے مبارکباد دو، کسی کے لیے لڑکا بھائی پسند کرے گا، کسی کے لیے لڑکا ماں باپ پسند کریں گے، کسی کے لیے خاندان پسند کرے گا، کسی کے لیے رشتہ دار پسند کریں گے، مجھے مبارکباد دو، میرے لیے لڑکا حضرت محمد الرسول اللہ نے پسند فرما دیا ہے۔ ماں کا ہاتھ چوما اور ہاتھ چوم کے کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ، اماں جان ان کی نہ موڑ جن کی خدا نہیں موڑتا، جن کے اشارے پر اللہ شریعت بدل کر ان کے اشارے پر اللہ قبلے کی سمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ رہی بات میری فکر نہ کرو، چپ کر کے ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دو، واللہ لا یضیعنی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔
آج جتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کر دیا، اگر موبائل کے ذریعے میرا پیغام ان تک پہنچانا چاہو پہنچا دو، اگر یہاں بیٹھ کے سن رہے تو بے فکر ہو جاؤ، تم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیا، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ واللہ لا یضیعنی، اللہ تمہاری اولاد کو ضائع نہیں۔ کوئی کسی کو مکان کے لیے حوالے کرتا ہے، کوئی دکان کے لیے حوالے کرتا ہے، جاؤ جا کے کالج یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، تمہیں روشن خیالی ملے گی، نہ خدا کا قرآن ملے گا، نہ کملی والے کا فرمان ملے گا۔ جاؤ مدارس کے اندر جا کے دیکھ لو، کچی دیواروں کے مدارس کیوں نہ ہو، سنگ مرمر کی بنی دیواروں کے مدارس کیوں نہ ہو، بیٹھنے والا چٹائی پہ بیٹھ کر جب اپنے جسم کو یوں کر کے ہلاتا ہے، تمہیں کیا پتا کملی والے کی رضا ملتی ہے، خدا کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ جاؤ جا کے بے فکر ہو جاؤ، تمہارا بچہ ساتھ ساتھ نسلوں کے لیے جنت کا فیصلہ لے کے آنے والا بنے گا۔ وہ بچی کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، میری فکر چھوڑ دو، الکی ہاں میں ہاں ملاؤ، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ماں باپ مسکرانے لگے، دھی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑا ہوا گیا کہ بچی نے ہاں کر دی، آقا وکیل بل کے آیا، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ اسی مجلس میں جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا۔ 1 مہینہ شادی کو گزرا، 2 مہینے شادی کو گزرے، 3 مہینے، 4تھا مہینہ چڑھا، 5واں 6واں مہینہ آیا، کانوں میں رس گھولتی آواز آئی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ 2 بجے رات کو سو گئے، صبح کان میں آواز آوے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ او تو سونے کو نہ دیکھ، ان جملوں کو دیکھ، کس سے کہلوا رہا ہے، کون سے مقام پر کہلوا رہا ہے اور کون کہلوا رہا ہے، کہنے والے کو نہ دیکھ، جو تجھے بلا رہا ہے اس کی ذات کو دیکھ لے۔ وہ بار بار اعلان کر رہا ہے، اور سارا دل گجرا والوں کے بازار میں، جھوٹ بولنے والوں اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اس وقت سونا بہتر نہیں، میرے دربار میں سجدہ کر کے رونا بہتر ہے۔ 24 گھنٹے گناہوں کا میل، 24 گھنٹے گناہوں کے دلدل میں تم دبے اور پھنسے پڑے ہو، آؤ آ کے ایک مرتبہ سجدہ کر لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ایک سجدے پر تیری تقدیر کے فیصلے نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ جمعۃ المبارک کی رات ہے، اللہ اکبر۔ علماء کرام سے کیا تم نے نہیں سنا؟ سارے ماشاءاللہ کچھ عالم بن رہے ہو، کچھ علماء کرام بیٹھے ہو، کیا آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا؟ اتنی برکت والی رات ہے، اس رات میں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ بغیر حساب کے بخشش فرما دیتا ہے۔ کامیاب ہو گئی، سمجھ آ گئی جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی کو۔ کانوں میں آواز پڑی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، میدان میں مردانگی دکھانے کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میاں بیوی بیٹھے رہے، بیوی اٹھ کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ جلبیب کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ کہنے لگی قسم اللہ کی، مجھے پتا ہوتا کہ میرا حسن تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گا، میں تیرے ساتھ رشتے کا باپ کے سامنے کبھی اقرار نہ کرتی۔ جلبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات تیرے حسن و جمال کی نہیں ہے، بات تیری جوانی کی نہیں ہے، میں تو اس فکر میں ہوں، سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا، اگر میں اللہ کے راستے میں چلا گیا، بالفرض شہید ہو گیا، میرے بعد تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگی میری فکر چھوڑ دے، واللہ لا یضیعنی، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔
آج جتنی بیٹھی سن رہی ہو یا تمہارے تک موبائلوں کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، بچے کو مدرسے میں قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے، میاں سے کہتی ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، سوچ لو زندگی کا فیصلہ ہے، سوچ لو بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہے، کل کو بگڑ گیا مجھے نہ کہنا، یونیورسٹیوں میں تجھے کس نے کہا بنتے ہیں، کالجوں میں تجھے کس نے کہا بنتے ہیں۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ کی قسم جو قرآن فیض دے دیتا ہے، ماؤں کے دودھ میں فیض نہیں ملا کرتا ہے۔ کیا میرے ماں کے دودھ کی بات کو چھیڑ دیا؟ او لوگو برائلر مرغی کا سوپ پی کر اکڑنے والوں، اللہ پاک نے جو ماں کی گود کا فیض دے دیا یہ کسی نصیبوں والے کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو سنبھالنے کا اللہ ظرف نہیں دیا کرتا۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے میدان کے اندر نکلے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتہ کرو کون کون کٹ گیا، کون کون بچا، کون غازی بنا، کون مجاہد بنا، شہادت کس کے نصیب میں آئی۔ اللہ غنی قربان جاؤ، سارے آ کے کھڑے ہو گئے، زخمی بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہ لگا، آپ نے فرمایا شہیدوں میں تلاش کرو، سارے صحابہ تلاش کر کے لائے، وہاں بھی پتہ نہ لگا۔ آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلا گیا؟ جاؤ تو پتہ کرو، جاؤ پہاڑوں کی اوٹ میں دیکھو، درختوں کی چھاؤں میں دیکھو۔ ایک جوان دوڑا گیا، واپس آیا، کہنے لگا کملی والے 7 کافروں کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، تلوار دیکھا خون میں رنگین ہے، تلوار دیکھی خون میں رنگین ہے، اور دیکھا ارد گرد 7 کافر پڑے ہیں۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لگتا ہے 7 کو مار کے پھر کٹا، 7 کو جہنم میں رسید پھینک کے پھر کٹا ہے۔ آپ نے نبوت والے شانوں والے دونوں بازو پھیلا دیے، فرمایا کوئی ہے اسے میرے بازوؤں پہ ڈال دے۔ جوانوں نے شہید کی میت کو اٹھایا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں پہ لا کے رکھ دیا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یعنی یہ میرا میں اس کا، یہ میرا میں اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا قبر تیار کرو۔ جب قبر تیار کر دی گئی، گھٹنے ٹیک کے نیچے قبر میں خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے جلبیب کو اتارا، قبلے کی طرف چہرہ کیا اور مسکرا کے فرمانے لگے لے یار اللہ کے حوالے۔ جب یہ صحابہ اکرام نے سنا، سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا بنی؟ رو کے کہنے لگے تمہیں کیا بتلاؤں، آج کالے رنگ والا ہمارے سے بازی لے گیا ہے۔ تدفیل کے بعد رحمت والے نبی سیدھے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ بوڑھے ماں باپ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کی گھر والی کو لاؤ۔ جلبیب کی گھر والی کا روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا بنی؟ کہنے لگی رو کے دنیا اجڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تیری زبان سے وہ جملہ سننے آیا جب میرے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو نے ساری چیزوں کو پسے پوچھ ڈال کر میری آواز پر لبیک کہا تھا، اور ایک جملہ میرے کانوں میں تیری طرف سے پڑا تھا۔ آج وہ مجھے جملہ سنا، محمد خود سننے کے لیے آیا ہے۔ روتی ہوئی کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ رحمت والے نبی نے اسے دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے، آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا اللہ دیکھ کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یضیعنی، اللہ اس کی بات کا پاس رکھنا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، خود فرمایا بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا۔ جلبیب کی گھر والی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ رحمت والے نبی نے پھر 3 مرتبہ ارشاد
فرمایا اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدا کدا۔ الہ العالمین یہ کہہ رہی اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے رحمت والی آغوش میں سنبھال لے، اتنا دے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، نبی جس کے لیے دعا کر دے ہاتھ اٹھائے، نبی کی دعا رنگ لے کے آ گئی۔ صحابہ کہتے اللہ پاک نے حضور کی دعا کے صدقے اتنا دیا، ہمارے گھروں میں جب آٹا ختم ہو جایا کرتا ہم جلبیب کے گھر سے آٹا لا کے اپنے گھر کے اندر روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ آج آواز لگ رہی ہے واللہ لا یضیعنی، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں میں دے دو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کروں گا۔ میرے بابو آج ڈاکٹر پرچی جو کاٹ رہا ہے 500 روپے فیس لینے والے کی بات پر یقین ہے، مالک الملک کی بات پر یقین کوئی نہیں، آمینہ کے لال کی بات پر یقین کوئی نہیں۔ آج اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، ورنہ دیکھو میرے بابو انجام وہی جو علامہ محمد احمد قادری کا ہوا۔ کچھ مہینے پہلے مولانا عبید اللہ عامر صاحب کے علاقے میں ابائی گاؤں میں جلسہ ہوا، یہ کھڑا ہو کے شان دیوبند سنا رہا تھا۔ اسی نے تو اعلان کیا تھا کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر علماء دیوبند کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ خیبر سے لے کر سندھ تک، بلوچستان سے لے کر سرحد تک سارے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، آنے والے آ گئے، محمد احمد قادری نہ آیا۔ یقین جانو جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی بستر پہ لیٹا، میں جمعہ میں نے یہاں گرین ٹون میں پڑھایا، موت سے ایک دن پہلے میں ملنے کے لیے گیا، درس سے کرا رہا تھا، میرا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ آج ان کی بہن اوپر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے روکے کہا احمد قادری وہ مجھے نعت سنا دے جو کہا کرتا تھا جنہ جنہ آقا اللہ یا یاریاں۔ روکے کہنے لگا مولی عبدالحنان صدیقی میری ہن ہمت نہیں پہ رہی، میرے لیے دعا کر۔ آخری وقت خدا کی قسم وہ اپنے منہ سے ایک ایسا جملہ کہہ کے گیا آج یاد آتا ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے کہ مولی صاحب ایسا حال جو اس وقت میرا ہے بڑے بڑے لوگ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یقین جانو میں تو یاروں کی بات نہیں کرتا، آئے تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بھائی اپنا فون نمبر کاٹ دیتا ہے، بھائی اپنا فون بند کر دیتا ہے، کوئی کسی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے ہسپتال میں تیرا بھائی تجھے فون کر رہا ہے، کہتا ہے گنجائش کوئی نہیں، پیسے مانگے گا، نہ کرتے شرمندگی آتی ہے۔ جب بھائیوں کا بات بھائیوں کا فون سننے کو میرے بابو دل نہ چاہے، میرے بابو بھائیوں کا پھول کٹنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا سے رحم ختم ہو گیا، قیامت آنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہسپتال میں پڑے ہیں، او میرے بابو تم رمضان کا انتظار کرتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس وقت زکوٰۃ تقسیم کریں گے۔ کتنے لوگ ہسپتال کے اندر پڑے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے پیسے ٹیسٹ کے ہیں تو آگے ہاتھ کر تیرا خون نکالے، ورنہ کسی کو بلا، جاؤ رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ ایسے مریض کے پاس جس کے سرہانے دوائی نہ رکھی ہو، اسے جا کے پوچھو کیا بات ہے، موٹے موٹے آنسوؤں سے رو کے دکھائے گا۔ ایسا وقت آ گیا کہ اب بہن بھائیوں نے فون سننے سے انکار کر دیا، اب مجھے اللہ کا سہارا، اور زکوٰۃ دینے والے ایسے مریض کی پرچی لے لے، چپکے سے لا کے دوائی رکھ دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو نے اسے موت کے وقت دوا دے دی، اللہ تجھے موت کے وقت زمزم کی برکت سے کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جاؤ کبھی ہسپتالوں میں چلے جایا کرو، ایسے مریض سے پوچھو کتنے دن سے یہاں پڑا ہے، کہے گا اسپتال کا بل چڑھ رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ میں سے ایسے کا بل ادا کر دے۔ یقین جان موت ایسے آئے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، جب 2 انگلیوں سے آٹے سے بال نکلتا ہے آٹا نہیں ہلتا۔ یقین جان موت اتنے آرام سے آئے گی، تیرے جسم کو حرکت نہیں آئے گی، آواز دینے والا آواز دے
دے کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یقین جانو پچھلے دنوں میں ٹیکسلا کے اندر بیان کر رہا تھا، مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی، حضرت خواجہ خواجگال حضرت خان محمد صاحب کے خلیفہ جو اس وقت بیعت کرا رہے ہیں، بستر پہ پڑے 30-35 کلو کا وزن ہے، چرپائی پہ ایسے جیسے نظر نہیں آ رہا، سفید رنگ کا گو تکیا، سفید رنگ کا لباس، سفید رنگ کی چادر ہے، سفید رنگ کی ٹوپی، رضائی کے اندر کانپ رہا ہے، پانی کا مٹکا پڑا، پلاسٹک کا لوٹا پڑا، پاس سرحانے مسلح پڑا۔ مفتی حسن صاحب مل کے گئے، 1:45 بجے میں ملنے کے لیے گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو وہ کہ موت کے وقت ایمان موجود ہو، کامیابی وہ ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آ جائے، کامیابی وہ کہ موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ جب تک ایسی کامیابی نہیں ملتی مولانا فکر کرو کوئی پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا۔ اتنی بے حسی نہ دکھاؤ، کیا تم روزانہ نہیں دیکھتے جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، معصوم معصوم کلیاں، معصوم معصوم بچیاں، گلے میں کسی کے دوپٹہ، کسی کے سر پہ دوپٹہ، کسی کے پاؤں میں ایک جوتا، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، چرپائی پکڑ کے پیر پکڑ کے چرپائی کے پائے پکڑ پکڑ کے دوڑ رہی ہیں، محلے والے دھکے دے کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ معصوم معصوم کلیاں جنہوں نے بھی پوری طرح کھلنا نہ سیکھا، انہیں پتہ ہے میں دونوں ہاتھوں میں معاشرہ لے کے مسل دے گا، دروازے پہ کھڑے ہو کے چگاڑتی ہے اور بار بار کہتی ہے چاچو جی میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو بتاؤ تو صحیح۔ یقین جانو جب جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد ورثاء گھر آتے ہیں، ایک عورت کے ارد گرد 2-4 بچوں کو جمع دیکھتے ہیں، اور میرے بابو کوئی چاولوں میں بوٹی پہ لڑ رہا ہے، کوئی چائے میں میٹھے پہ لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے پکانے والے روٹی پکا لیتے چاول کیوں پکائے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم شوگر کے مریض ہیں، تجھے شوگر کی پڑی، سہاگن کا سہاگ اجڑ گیا، یتیم ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے امی جی ابو کہاں چلے گئے، نہ چرپائی نظر آئی نہ چرپائی والا نظر آیا ہے۔ شام کو بیٹا جوان آیا، اللہ اکبر، کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، اللہ اکبر، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کل کل خانی ہے، کیا کرو گے، کیا پکاؤ گے؟ مشورہ دینے والے سارے ہیں، کوئی کہتا 2 چاولوں کی دیگیں بڑی ہے 8 کلو کا زردہ پکوا لے، کوئی کہتا 2 قورمے کی دیگیں، نان بنوا لو، میٹھے کی ضرورت نہیں۔ سارے ظالم بن گئے، ساروں نے بڑے بڑے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیے، مشورہ دینے والے سارے نظر آ رہے ہیں، کان میں کوئی یہ نہیں پوچھتا باپ کا کفن نقد لے کے آیا کہ ادھار لے کے آیا ہے۔ وہ گبرو جوان ماں کے پاس آ کر بیٹھ کر رونے لگ گیا، اماں کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے۔ جوان سے پوچھا تو تو مجھے سہارا دے، تو بھی رونے لگ گیا۔ وہ رو کے کہتا اماں جی یہ بریانی کھا کے سارے چودھری بن کے باہر بیٹھے ہیں، ان میں میرا چاچا جان بھی ہے، ان میں میرا تایا جان بھی ہے، ان میں میرا پھپھا مامو جان خالو خالہ جان بھی ہے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے جو قبرستان میں تیرے سے اعلان کروایا تھا کل کل خانی ہے، ساری برادری دروازے پر آ جائے گی، بتا کل کیا التزام کرنا ہے۔ سن کے ماں نے رونا شروع کر دیا، جوان اولاد کے کندھے پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں جس کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے ہو اس کی بیماری پہ لاکھوں خرچ ہوا، ابھی بھی 50,000 روپے کے مقروض ہے، بجائے قرضہ اتارنے کی سوچنی چاہیے تھی، ایک اور 50,000 روپے کا انجیکشن تیار کر دیا،
رو کے کہتی ہے بیٹی تجھے پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں. بیٹا کہتا ہے ابو جی چلے گئے, اب تو ادھار بھی رشتہ دار کوئی نہیں دے گا. امی بتاؤ کیا کریں, برادری میں ناک نہ کٹ جائے. یہ سفید کپڑے پہننے والے, گو تکیاں پیچھے رکھنے والے, چار چار حکوں کی چلمیں جلی ہوئی ہیں پاس رکھنے والے, پاکستان کے اخبار پڑھنے والے, کہکے لگانے والے, حکومتوں کی باتیں کرنے والے خاک ثواب پہنچائیں گے. یہ اندر بیٹھ کے کہہ رہے امی کیا کروں, کرنا تو پڑے گا. امی جی نے چپکے سے کہہ دیا سامنے الماری میں چلا جا, چھوٹی سی چابی پڑی ہے, بکسے میں تو تالا لگا ہوا ہے, اس تالے کو چابی لگا کے بکسا کھول لے. ایک دوپٹے کے اندر 2 بالیاں, ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہے. اماں جی یہ کس کی ہے؟ کہ جب تیرا باپ صحت مند تھا تیری بہن کے لیے اس نے بنائے تھے, اب باپ ہی نہ رہا ہم نے کیا کرنا ہے, برادری ہمیں لان تان کرے گی, جا جا کے انہیں بیچ, باپ کی کل خانی کر. اور ظالموں جب بیٹیوں کے زیور بکے اور باپ کی کل خانیاں ہونے لگے, تمہیں کیا پتا جب بیٹے اپنی آبرو برقرار رکھنے کے لیے قرضے لے کے کل خانیاں کرے, تجھے 50,000 روپے کا ٹیکہ اور لگائے, سمجھو دنیا سے رحم اٹھ گیا. کاش یہ ساری برادری, کاش یہ سیٹلائٹ ٹون والے, کاش یہ اہل علاقہ والے سارے شام کو اکٹھے ہو جاتے. میں 500 روپے کی بات نہیں کرتا, 100 روپیہ اکٹھا کرتے, 500 آدمی 50,000 روپے اکٹھا کرتے, 10 راشن کی تھیلیاں بناتے, بیوہ کے گھر لے جاتے اور کہتے تیرا گھر والا تو چلا گیا, بھائی تیرے موجود ہے, یہ 10 راشن کی تھیلیاں ہر مہینے ایک استعمال کر, جب 10 ختم ہو جائیں گی اللہ اور التزام کر دے گا. یقین جانو کل خانی پر زرد پلاؤ کھانے والے ایک مرتبہ دعا کر کے جاتے, یہ 10 راشن کی تھیلیاں استعمال کرنے والے ہر مہینے ہر دل میں 3 مرتبہ کھاتے. یتیموں کے پیٹ میں روٹی جاتی, اتڑیاں تھرتی, عرش عظیم پر خود بخود دعا پیٹ سے نکل کر پہنچ جاتی. کیوں عقلیں مردار ہو گئیں, کیوں تم نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا؟ خدا کے واسطے اب دیکھو, ایک بیٹی اوپر بیٹھی رو رہی ہے, ایک بہن بیٹھی رو رہی ہے, کہاں چلا گیا بھائی, کہاں چلا گیا باپ؟ کوئی بھائی سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں, اکلوتی بیٹی چھوڑ کے چلا گیا. یقین جانو تمہیں تو آج احمد قادری 2 مہینے بعد یاد آیا, پھر احمد قادری داستان بن جائے گا, پھر علامہ احمد قادری کاغذوں میں آئے گا, بہانہ مجلوں میں چھپے گا, بہانہ رسالوں میں چھپے گا, اس کے بعد رسالے والے بھی چھاپنا چھوڑ دیں گے. آج اشتہار کے اندر بیان احمد قادری لکھا ہوا ہے, کل اشتہار تو ہوں گے, یہ نام کوئی نہ ہوگا. تمہیں تو آج چھوڑ کے گیا, یتیم کو تو ہر روز ہر پل میں باپ یاد آئے گا, ہر روز باپ کو یاد کر کے روئے گی. خدا کے واسطے ایسا کام کر جاؤ جو بہن کے کام آ جائے, ایسا کام کر جاؤ جو یتیم بچی کے کام آ جائے. اللہ کی قسم میں ان کے گھریلو معاملات کو جانتا ہوں. یہ اس بہن جو اوپر بیٹھی, مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھی ہے, اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا. جھولیاں پھیلا کے اللہ سے ایسی بہن مانگو جو موت تک بھائیوں کا ساتھ نبھائے. میں کل کے آگے گفتگو کر رہا ہوں, یقین جانو مجھے خود رونا آ رہا ہے. بہن کی شادی کر دی, جہیز دے دیا, کہا جی اب تیرا ہمارا کھاتا بند, باپ نے جو دے دیا سو دے دیا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں. کتنی بہنوں کو دیکھا کہ عید کے کپڑے نہیں پہنتی, اللہ اکبر, پوچھا کیوں نہیں پہنے, کہتے بھائیوں نے بھیجا کوئی نہیں. کتنی بہنیں دروازے پر آ کے چڑھی, بھائیوں نے دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیے, گھر کے اندر داخل ہوئے, بیوی نے یوں دیکھا اور شوہر کو اندر بلایا, کہنے لگے پھر یہ چڑیل آ گئی. جب بھائیوں کے گھر میں بہنیں چڑیل بن جائے سمجھو قیامت آنے والی ہے. شادی شدہ لوگوں نسخہ بتلاؤ, اگر ایسا مسئلہ جو دنیا کی سفارشوں اور درخواستوں اور حکومتوں سے حل نہ ہوتا ہو, آؤ تمہیں ایک نیا طریقہ بتلاؤں.
نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا، میرا فون نمبر لے کے جانا کہ تیری بات پر عمل کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جاؤ ماں باپ کے میلے کپڑوں کو خود دھونا شروع کر دو۔ دیکھ مزے مزے ہی مزے۔ تجھے ایسی روم کے کمرے میں وہ راحت نہیں ملے گی، ماں باپ کے کپڑے دھوتے میں جو تجھے سکون ملے گا۔ آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتار رہا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ کبھی اماں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہو، اس کے دوپٹے کے نیچے سینے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جا، اماں آج وہ دعا دے جو تو دل سے دعائیں دیا کرتی ہے۔ جب ماں کی دعائیں نکلے، اماں کا ایک آنسو اولاد کے حق میں نکل گیا، اللہ کی قسم اس جوان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ بابو چلے گئے، جاؤ جا کے گجرانوالہ کے سارے قبرستان میں دیکھ لو، ایک بھی قبرستان میں کوئی ایک بھی مجھے قبر کی جگہ دکھاؤ تو صحیح خالی پڑی ہے۔ جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، جاؤ کبھی چلے جایا کرو، کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ دیا کرو جس قبر کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، سمجھ جاؤ اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا وارث اسے بھول گیا ہے۔ اپنوں کی قبروں پر ہزار ہزار روپے کی پھولوں کی چادر چڑھانے والوں، مجھے نہیں پتا پھولوں کی پتیوں سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، 4 پتیاں لے کر ایسی قبر پر بھی چھڑک دو کہ جس قبر میں جب سے گیا ہے کسی نے آ کے پھول تو کیا پانی بھی نہیں چھڑکے۔ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے تم دیکھتے ہو روزانہ کتنے جنازے جاتے ہیں، کئی جنازوں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کئی جنازے کے پیچھے کندھا دینے والے نہیں ہوتے۔ اپنی دکان کی سیٹ سے اتر کر اس جنازے کے پیچھے چلا جا، کسی سے پوچھ آدمی کب کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا میت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ چلو جائے گا، جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو ایک بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی، کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی، فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا بچہ کام کرتا ہے۔ آخری لفظوں میں 2 سے پہلے فارغ کر دوں گا، 5-7 منٹ ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، دہی بھڑوں کی دکان پر، چاٹ کی دکان پر، دودھ سوڈے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ ہاف لے آوا، فل لے آوا؟ چاچو جی کی لے کے آوا؟ جلدی سے آئے گا۔ یہ کپڑا گیلا، سردی کی راتوں میں، لائلن کے چپلے، نیچے سے سوراخ، اوپر سے پھٹے ہوئے، پاؤں گیلے، کہ چلو اے لے کے آ، اچھا استاد جی چلو لے کے آ، اچھا استاد جی، کوئی کان پکڑ کے مروڑ رہا ہے، کوئی چڑکی دے کے حرام دیا تیری اتنی دیر دا ڈر دیا، اچھا چاچو جی لے کے آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ رات کو 2 بجے تیری ماں نے تجھے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اس سے پوچھ، یہ جو دامن سے آج میز صاف کر رہا ہے، اس دامن میں تیرے تو مونگ پھلیاں ہوا کرتی تھی، آج یہ تیرا دامن میز پہ کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا چاچو جی یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو تب صبح میرے گھر میں روٹی پکے گی،
کہاں چلا گیا باپ؟ کہ ایک دن گھر سے ایک چرپائی اٹھی تھی جس پہ ابو جان سوئے ہوئے تھے، میں نے ابی سے پوچھا تھا کہاں گیا، کہنے لگی تیرے لیے شے لین گیا۔ چاچو جی نہ ابو آیا نہ شے آئی ہے نہ بجی آئی ہے، ابو کی چرپائی بھی اٹھ گئی۔ روزانہ پوچھتا ہوں ابو کہاں گیا، ابی کہتے ہیں چیز لینے گیا۔ چاچو جی اب تو چیز کھائے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ایسے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیا کر، ایسے بچے کے ہاتھ میں 20 روپے رکھ دیا کر، کیا پتا یتیم کہہ دے ابو تو نہیں آ گیا، یتیم کہہ دے چاچو جی آج تیرے 10 روپے کو دیکھ کے مجھے میرا ابو یاد آ گیا ہے، ابو بھی ایسے دیتا تھا۔ ہائے یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، خدا کی قسم آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دکان پر جا کھانا کھانے جاتے ہو، دال چاول، اس پلیٹ دھونے والے کو بٹھا کے 2 چمچی اپنے ہاتھ سے کھلا دے، وہ کہے گا ابو تو نہیں آ گئے، ابو جی کا دوست تو نہیں آ گیا، گھر جا کے بتلائے گا ابی تو نے تو ابو تلاش نہیں کیا، آج مجھے ابو مل گیا تھا۔ بیٹے کہاں؟ ابا دال چاول کھانے آیا تھا، اس نے 2 چمچیاں کھاتے کھاتے ایسی ڈالی جیسی بچپن میں ابو منہ میں ڈالتا تھا۔ یقین جانو ابا سینے سے لگائے گی، یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ ایسے کام کر جا، منہ کے کپڑے بیچ کر برتن خریدنے والیوں، پرانے جوتے بیچ کر گھر کے پلاسٹک کے برتن خریدنے والیوں، تم نئے نہیں دے سکتی، پرانوں کو اکٹھا کر کے کسی یتیم کو پہنا دے، بچے کے اترے ہوئے سویٹر اور کپڑے کسی یتیم کو پہنا دے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ خدا کے واسطے نبی کی شریعت گانے کے لیے نہیں آئی، نبی کی سیرت گانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے۔ اپناؤ نبی کی سیرت کو، اپناؤ نبی کی سیرت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے تل پر جو کرتا پھٹا ہوا دیکھا، مکے کے جوان نے چاچے کے پاس گیا اور جا کے لگا ابو فوت ہو گیا۔ ماں کا کپڑوں میں جسم نظر آتا ہے، ابا کا لیڑا پھٹ چکا، ماں کے لیے چادر دے، چاچے نے انکار کر دیا، گلی میں روتا ہوا آ رہا تھا۔ محلے والے پوچھا کہاں گیا؟ کہ اماں کے لیے کرتا لینے گیا تھا۔ کس کے پاس؟ کہ چاچے کے پاس۔ اللہ اکبر۔ مل گیا؟ کہ نہیں۔ کہ اس کے پاس چلا جا جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ کہ کون؟ وہ صحن کعبہ میں محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ گھر گیا کہ اماں چاچے نے انکار کر دیا، کسی نے مشورہ دیا، ان کے پاس چلا جا، وہاں سے کرتا بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اماں نے پکڑا اور پکڑ کے نا ان کے پاس جانے نہیں دیتی، اگر چلا گیا تو تیرا دین دھرم بدل جائے گا۔ اگر کہا اماں نہیں مجھے ایک مرتبہ جانے دے، مضبوط ہوں باپ دادے کے دین پر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ اماں نے کہا جا کے کہہ دینا کہ تیرا اپنا دین نہیں بدلنا۔ یہ جوان گیا، حضور بیٹھے تھے۔ حضور میں جوان کس لیے آیا ہے؟ کہ پہلے میری بات سنو۔ آپ نے کہا جی، کہ میں نے تیرے دین کو قبول کوئی نہیں کرنا۔ آپ مسکرائے کہ کیا بات ہے؟ کہ پھر اپنا دین بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا تجھے کون کہتا ہے؟ حضور کی نبوت والی کملی کی طرف اشارہ کر کے یہ دینا مجھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میری ماں کے کپڑوں میں میرا جسم نظر آتا ہے، میرے ماں کے لیڑے پھٹے ہیں، ابا کوئی نہیں، ہم یتیم ہیں۔ ہائے نبوت کی آنکھیں برس پڑی۔ اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ 10-10 ہزار کا بکرا ذبح کر کر مولویوں سے پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مولویوں سے پوچھتے ہو جمعدار کو دینا گوشت عید قربانی کا ثواب ہے کہ ثواب نہیں ہے؟ شریعت اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ باتیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی کرتے ہو اور ایک پاؤ گوشت دیتے ہوئے سوچتے ہو غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دروازے پہ کوئی آئے خالی نہ بھیج۔ کیا نبی جب 2 درہم دنیا سے قرضہ لے کے جا رہے تھے آپ نے بلال کے لیے اٹھایا تھا؟ نہیں، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کسی کا قرضہ ہو تو لے لے۔ ایک کونے سے صحابی اٹھے، جی میرے 2 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کب لیا تھا؟ کہ تیری مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا، آپ کے گھر کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کے لیے 2 درہم میرے سے قرضہ لیا تھا۔ کہ مسلمان تھا؟ کہ نہیں، کافر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہودی کے پاس میرے نبی کی چادر گروی نہیں رکھی ہوئی تھی؟ کہ سیدہ فاطمہ نے ایک سائل کے لیے سر کی چادر نہیں اتار کے دی تھی؟
امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلندر تشریف لے گئے. جمعدار کو رستے میں جھاڑو دیتے دیکھا، آپ اسے دیکھ رہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے. جلسہ ختم، اسی رستے سے واپس جمعدار کا ہاتھ پکڑا. لوگوں نے کہا حضرت تو سید زادہ ہے، اللہ امت زادہ ہے. ہاتھ پکڑا، لے گئے. دسترخوان لگا، کہا جا میرے کول بس، آل رسول کہا جا میرے کول بیٹھ جا. لوگ کہنے لگے حضرت چوڑا ہے، عیسائی ہے. فرمایا چپ کر جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. روٹی توڑی، لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے اس عیسائی جمعدار کے منہ میں دے دیا. آدھا چلا، آدھا کاٹا، آدھا خود کھا لیا. وہ ایک لقمہ کھا کے، آدھا کھا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا. تھوڑی دیر میں غسل کر کے آیا، کہنے لگا تا اللہ روٹی بعد میں کھا، پہلے اپنے نان محمد کا مجھے کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں ان کی کرتے ہو. حضور کے سامنے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا. آپ نے فرمایا نہ کر. کہ مجھے چادر دے، میری ماں ننگی ہے. نبوت کی آنکھیں برس پڑی، چادر اتار کے دے دی. مزمل مدثر کی چادر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اتار کے دے دی. اماں کے پاس لے کے گیا. لے اماں، اس کا دین قبول نہیں کیا، اس سے چادر لے آیا. ماں چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی. کوا کی صحیح سنا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. صحیح سنا تھا، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. ہر ایک کو میسر ہے کہا اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے. اپنے اخلاق سے متاثر کرو. میرے نبی کے اخلاق سے دین پھیلا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، بد اخلاقی سے بھائی سے علیحدہ ہو گیا، ماں باپ نے علیحدہ مکان بنا لیے. اخلاق دکھاؤ، پرایوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو پرایا نہ کرو. اور 2 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے. فرشتے اللہ کی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فرشتے سیٹلائٹ ٹون پر خدا کی رحمت لے کے آ چکے ہیں. اللہ کہہ رہے برساتے کیوں نہیں؟ کہتے اللہ جھولی کوئی نظر آئی نہیں رہی، کہاں برسائے. اللہ کہہ رہے سیٹلائٹ ٹون کی صدیقیہ مسجد میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جا یہ جھولی نہ بھی پھیلائے، ان کے اوپر رحمت میری برسا دو اور ان کو جا کے پیغام دو، آج اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آج ان کو جا کے پیغام دو، جس کے اصال ثواب کے لیے آئے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف فرما دیا ہے. شب جمعہ کی رات ہے. آج محمد احمد قادری کے لیے کچھ دے کے جا رہے ہو، کچھ اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ، اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ. اپنے چہرے کو ہرا بھرا آباد کر جاؤ، حضور کی سنت چہرے پہ رکھ کے چلے جاؤ. طالب علم تو مدرسے کا رکھے گا ہی رکھے گا. طالب علموں کے جھرمٹ میں جو دنیا دار بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر دے کٹ جاؤں گا، نبی کی سنت نہیں کٹاؤں گا. ابھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے. اور جمع ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ دیکھو چہرہ دیکھو والسا، ماشاءاللہ ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے حضور کے روزہ انور میں نام لے کے جائیں گے اور جا کے نام بتلائیں گے. آقا علامہ محمد قادری جو تیری نعتیں پڑھا کرتا تھا، جنہ جنہ آقا نہ لائیاں یاریاں، آمنہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں. کملی والے وہ کھڑے ہو گئے، ان کی ذمہ داریاں اٹھا لے. اللہ کا نبی نام لے لے کے دعا فرمائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. بہت دے، بہت دے، اللہ بہت دے. 5 وقت کے نمازی بنو. میری بیٹیاں بہنیں، علامہ صاحب کی ہمشیرہ بیٹی بیٹھی ہے اور جتنی بیٹیاں بہنیں اس کی روحانی بیٹھی ہیں، آج نیت کرے آج کے بعد چہرہ چھپائیں گی، چہرہ نہیں دکھائیں گی، پردہ کریں گی. اپنی گھر والیوں کو، بہنوں کو جا کے پیغام دے دو، پردے میں زینت ہے، پردے میں حسن ہے، پردے میں عزت ہے. اللہ پاک تمہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آنا پروردگار عالم قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ تمام گناہوں سے میری توبہ. اللہ زندگی اسلام والی دے، موت ایمان والی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد
مولانا محمد وبارک وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم الف لام الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو بھی ہم نے توبہ کی ہے اسے سچی توبہ میں قبول فرما اے اللہ اس توبہ پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ ہمارا بن جا خیر والے کام کے لیے قبول فرما اس کام کی حقیقت پہچان نصیب فرما اس کام کے لیے نکلنے والا بنا اور نکلنے میں آسانیاں پیدا فرما جو نکلے ہوئے ان کا نکلنا قبول فرما اے اللہ مرتے دم تک کرنا ہے اس کام کو اور کرتے کرتے مرنا ہے اس کا یقین نصیب فرما اے اللہ جو پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اس کا ثواب پہنچا آپ کی آل پاک ازواج مطہرات انبیاء علیہم السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تابعین تمام بزرگان دین کو شیخ المشائخ حضرت نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ سلسلہ قادریہ میں سہروردیہ میں چشتیہ میں نقشبندیہ میں اللہ جو کابرین ہمارے اساتذہ کرام مشائخ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ حضرت سواتی صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا یا اللہ حضرت خان صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا اے اللہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا خصوصاً اللہ علامہ محمد قادری کو اللہ اس کا ثواب نصیب فرما اے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا اگلی پچھلے گناہ معاف فرما اللہ اس کی ساری اگلی منزلیں آسان فرما قبر کی گھاٹی آسان فرما عذاب قبر حساب قبر معاف فرما اے اللہ قیامت کا دن ہو قبر سے اٹھے اے اللہ یہ نغمے گاتا اٹھے کہ جنہ جنہ آکن اللہ یا یاریا آمنہ دلال چاہیا ذمہ واریا اے اللہ اس کی ثنا خوانی کو اے اللہ اس نعت کو دنیا میں عام کرنے کو سنانے کو قبول فرما اے اللہ تیرے وعدے ہیں جن زبانوں پر تیرا نام آوے تیرا قرآن آوے تیرے نبی کا نام آوے اے اللہ وہ زبانیں جہنم کا ایندھن نہیں بنا کرتی اللہ جنہوں نے ساری زندگی تیرا نام سناتے سناتے تیرے حبیب کے گیت گاتے گاتے گزار دی اے اللہ ان کی زبانوں اور جسموں کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں مرد عورتوں میں بوڑھے بچوں میں جوانوں میں امیروں میں غریبوں میں رئیسوں میں فقیروں میں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما بزم حسان کی طرف سے بھائی خبیب احمد صاحب کی طرف سے بھائی زہیب احمد صاحب کی طرف سے اور حضرت جی مولانا عبید اللہ عامر صاحب کی طرف سے ان کے برادران کی طرف سے اللہ پورے گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں کی طرف سے اس پروگرام کو قبول فرما
پروگرام سجانے والوں کو اللہ کریم پوری پوری جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی آخرت کی دنیا اچھی اور دنیا آخرت اچھی بنا۔ اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما، موت کامل ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں اگر بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ نرینہ اولاد سے محروم ہے، نرینہ اولاد عطا فرما، روزگاروں میں برکت عطا فرما، بے روزگاری کو ختم فرما۔ اے اللہ وہ بلندی دے جس کے بعد پستی نہ ہو، اللہ وہ عروج دے دے جس کے بعد اللہ شرمندگی نہ ہو، اللہ وہ خوشیاں دے دے جس کے بعد غمی نہ ہو، یا اللہ وہ عزت دے دے جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ اے اللہ ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے دینی دنیاوی امتحان دے چکے کامیاب و کامران فرما۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین کو بچوں کو بھیج کر اللہ خود قربانی دینا اور اللہ اس پر اجر عظیم نصیب فرما، ہر ایک کو عالم بنا، حافظ بنا۔ اے اللہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں اللہ جو بحرانات ہیں ختم فرما، رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ رحمتوں والی بارش فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، حکمران نے جو آپس میں افراتفری کا شکار ہے امن سکون نصیب فرما۔ عزت والے کے ہاتھ میں اللہ تو عزت والا ہے، اللہ اس ملک کو بھی عزت والا تو نے بنایا ہے، عزت والے ملک کی اللہ باغ ڈور عزت والے کے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، شہدائے اسلام کی مغفرت فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ محمد احمد قاری صاحب کی ہمشیرہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی بیٹی کو اللہ صبر نصیب فرما، صبر پہ اجر عظیم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو اللہ یہ بوٹا لگا کے گئے ہیں اسے گلشن کی صورت میں آباد فرما، آنے والوں کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے آج اپنے چہروں کی قربانی دے کر تیرے نبی کی سنت کو سجانے کے وعدے کیے ہیں، اللہ انہیں بھی ارادہ کروانے والوں کو اور ارادہ کروانے والوں کو یا اللہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو ان کی آل اولاد سمیت ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو پوری پوری جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، انتظامیہ کی اللہ عزت بحال فرما۔ اے اللہ دینی دنیاوی امور میں کامیابی کا کامرانی نصیب فرما، حضرت جی کی اللہ بھوکوں میں ان کے پڑھانے میں اللہ اور فیض نصیب فرما۔ اے اللہ مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کے برادر محترم، ہمارے برادر محترم ہسپتال میں علیل ہے، آپریشن ہوا ہے، اللہ اس جوان کا سایہ اے اللہ اس کے بچوں پر سلامت فرما، اس سہاگن کا اللہ سہاگ محفوظ فرما۔ اے اللہ مولا میر ماوی وٹو کے بھائی فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جن کے والدین چلے گئے اللہ مغفرت فرما، جن کے اللہ دنیا میں ہے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا، اپنی طرف سے اللہ کوئی بات کہہ دی ہو تو معاف فرما، اس بات سے اللہ جس سے تجھے تیرے دین کو نقصان پہنچا معاف فرما۔ اے اللہ جس محبت شوق سے لوگوں نے اللہ مجھے سنا ہے، اللہ اس ان کی اور میری محبت کو اللہ اپنی محبت میں تبدیل فرما، اپنے حبیب کی محبت میں تبدیل فرما، اللہ آنے والیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔